منورہ پہنچے کوشش کریں جتنی جلد ہو سکے حضور کی بارگاہ میں جانے کی. اگر بہت زیادہ تھکن نہیں ہے تو غسل کریں, سرما لگائیں, عطر لگائیں, اپنی طاقت کے مطابق قیمتی سے قیمتی کپڑا پہنیں. اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے اس کے مطابق قیمتی سے قیمتی اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں. اس لیے کہ یہ حضور کی بارگاہ کا ادب ہے. آدمی جتنے بڑے میزبان کے گھر جاتا ہے اتنا زیادہ اہتمام کر کے جاتا ہے نا. اب ان سے بڑا میزبان کون ہوگا؟ اس بارگاہ سے بڑھ کر کس کی بارگاہ ہوگی؟ تو اس لیے آپ کہیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے یہ بات نہیں کہی. دراصل بات یہ ہے مکہ میدان محشر کی طرح ہے اور مدینہ منورہ جنت کی طرح ہے. محشر میں سب ایک جیسے ہیں اور مدینہ منورہ میں اور جنت میں رتبے کے مطابق ہیں. جنت میں سب رتبے کے مطابق ہوں گے نا, تو ایسے ہی مدینہ منورہ میں بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بتایا کہ بھئی آؤ تو اچھے سے آؤ. تو اللہ نے توفیق دی ہے تو قیمتی سے قیمتی لباس پہنو. عید پہ جو پہنتے اس سے اچھا پہنو, کیونکہ آج آپ کے لیے عیدوں کی عید آ گئی ہے. یہاں ہر دن عید ہے, یہاں ہر رات شب برات ہے. غسل کر کے کپڑے پہن کے نہا دھو کے ہو سکے تو سر پہ امامہ سجائیں. حضور کی سنت ہے, حضور بہت خوش ہوتے ہیں. امامہ باندھ کے 2 رکعت پڑھو تو 70 کا ثواب ملتا ہے. تو ہو سکے تو سر پہ امامہ باندھے, جیسے بھی باندھ سکتے ہیں. امامہ شریف, آنکھوں میں سرما, عطر, اور اس کے بعد پھر حضور کی بارگاہ کی طرف چلے نظریں نیچی کر کے. بہت بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ اللہ اکبر. اللہ رب العزت کے یہاں تو دیوانگی کا ماحول تھا. با خدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار. اللہ کے یہاں تو دیوانگی کر رہے تھے, لبیک پڑھ رہے تھے, چلا رہے تھے, چیخ رہے تھے, آئیں بھر رہے تھے. لیکن یہاں ایسا نہیں چلے گا. یہاں تو بہت ادب سے ہاتھوں کو باندھ کر نظروں کو جھکا کر ادب کے ساتھ چلیں. کسی کو نہیں دیکھیں کون کیا کر رہا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کے عشق پہ, آپ کی محبت پہ جتنا آپ ادب کرو گے, جتنا ادب کرو گے اتنی نعمتیں پاؤ گے. مانگنے سے جتنا نہیں ملتا اتنا ادب سے ملتا ہے. آقا کی بارگاہ میں پھر سر جھکائے ہوئے پہنچیں, مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں, دعا پڑھیں, اعتکاف کی نیت کریں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں. پہلی میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری میں قل هو اللہ. اگر شوق اجازت دیتا ہے تو پہلے 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھ لیں. اور اگر زیادہ تڑپ ہے تو پھر باب السلام وہاں بھی ہے, تو باب السلام سے آپ داخل ہوں. ابھی حاضری کے لیے وہ پورا پیسج کھلا رہتا ہے. پہلے وہاں نماز ہوتی تھی, اب حاضری کی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام کا جو مزار اقدس ہے وہ مسجد نبوی شریف کے اندر ہے, اور جو ہے وہ ایک گلی جیسے بنی ہوئی ہے, اسی میں آپ کو کھڑے رہنا ہوتا ہے اور حاضری دینا ہوتا ہے. تو آپ جو ہے وہ پہلے باب السلام پر آئیں اور آقا سے اجازت طلب کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر اس کے حضور اجازت ہے میں اندر آ سکتا ہوں. اور پھر تھوڑا وقفہ لیں, چند سیکنڈ رکیں, اور پھر دل میں یہ تصور کریں کہ حضور نے اجازت دے دی ہے, اور پھر اندر داخل ہوں. پھر نظریں جھکا کر یہ سوچ کر کہ ایک مجرم جو اپنے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے اس طریقے سے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں چلیں, اور جانے کے بعد سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں. اب جو سنہری جالیاں ہیں اس میں آپ کو پہلے 2 سوراخ ملیں گے. وہ 2 سوراخ خالی ہے, وہاں پر کسی کا مزار نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک بڑا سوراخ ملے گا, اسی کو مواجہ شریف کہتے ہیں. وہی حضور علیہ السلام کا رخ انور ہے. جالیاں شریف ہیں یا نہیں بنائی, نہیں لائی. بہرحال وہ آج آنی تھی لیکن نہیں آ سکتی. ہاں جی ہاں, جزاک اللہ. ہاں وہ اگر آ جائے تو ابھی بتا دیتے ہیں. ایک بار درود شریف پڑھیں, آپ مل کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام اجمعین. جالیہ شریف کی وہ تصویر آتی ہے, آپ آگے کی گفتگو سماعت کریں. تو وہ جو گول بڑا دائرہ ہے وہ مواجہ شریف ہے, لیکن حقیقت میں لوگ اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں, لیکن اصل حضور علیہ السلام کا جو چہرہ ہے نا وہ بالکل اس بڑے دائرے کے بازو میں ایک چاندی کا پترا ہے, پیلر جیسا بنا ہوا ہے. اصل میں حضور کا چہرہ انور وہاں ہے. وہ سوراخ سے بالکل لگ کر وہیں پر کھڑے ہو جائیں, ہاتھ باندھ کر, نظریں جھکا کر, اور اس کے بعد اس یقین کے ساتھ کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں, اور پھر آقا کی بارگاہ میں کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जितने सेगों से दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, सलाम कर सकते हैं, सलाम अर्ज़ करें आका की बारगाह में। और उसके बाद फिर जिन जिन लोगों ने सलाम कहा है, अगर वो याद हो तो आप उनकी तरफ से सलाम पेश करें। और अब वहाँ हटने से पहले हुजूर से अर्ज़ करें, नस्अलुका शफ़ाअत या रसूल अल्लाह, अस्अलुका शफ़ाअत या रसूल अल्लाह। यानी अगर अरबी में नहीं कह सकते तो उर्दू में कहें, या रसूल अल्लाह आप मेरी शफ़ाअत करें, मेरे माँ बाप की शफ़ाअत करें। हुजूर से शफ़ाअत का सवाल करें, भूलें नहीं। असल चीज़ वहाँ दो है, एक सलाम करना, दूसरा शफ़ाअत का सवाल करना, शफ़ाअत। और फिर उसके बाद जिन जिन को के नाम याद रहें, किसी का आप सलाम कहना चाहें सलाम कहें। और अगर याद रहे तो मुझ गुनहगार आसी का भी हुजूर की बारगाह में बसद एहतराम सलाम अर्ज़ करें। मेरे लिए भी शफ़ाअत का सवाल करें कि आपका एक सग है, ओ आपसे उसने शफ़ाअत की भीख मांगी है, अल्लाह करे आपके मांगने के सदके मुझे भी हुजूर की शफ़ाअत नसीब हो जाए, आप सबको शफ़ाअत नसीब हो जाए। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह तेरे महबूब की शफ़ाअत नसीब फरमा। और फिर उसके बाद एक दूसरा, उसके जस्ट बाजू में छोटा सा सुराख है, वहाँ पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मज़ार है। उनसे कहें अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। फिर थोड़ा हटकर अस्सलामु अलैका या सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब। और फिर उसके बाद अगर और वक्त रहा तो हुजूर की बारगाह में फिर वापस खड़े होकर आप दुरूद शरीफ पढ़े, हो सके तो इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये पढ़ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़कर फिर उसके बाद 70 मरतबा सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, इसको 70 मरतबा पढ़ें।